صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. معزز و محتشم سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید کے فضائل۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی آخری الہامی کتاب ہے۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں تدریجاً نازل ہوتی رہی۔ یہ کتاب جس طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام تمام انبیاء اور رسل سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح یہ کتاب گزشتہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ جیسے ہمارے نبی علیہ السلام اخلاقیات کے کامل ترین نمونہ ہیں اور پوری دنیا کے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طریقہ سے یہ کتاب پوری دنیا کے لیے ہدایت رکھتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنا تعارف اپنی زبان سے کرواتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ اے کتاب بتا تیرا نام کیا ہے، تو یہ واحد قرآن مجید ہے جو اپنی زبان حال سے یوں بیان کرتا ہے، بل ہوا قرآن مجید، لوگوں میرا نام پوچھنے والوں، میرا نام قرآن مجید ہے۔ کوئی پوچھے تو کہاں سے آیا، تو یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ میں فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ کے اندر موجود تھی اور میں وہاں سے آئی۔ پھر کوئی سوال کرنے والا اگر سوال کرے کہ تجھے کس نے نازل کیا، تو یہ کتاب اعلان کرتی ہوئی کہتی ہے لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک مجھے میرے رب نے نازل فرمایا ہے۔ پھر کوئی سوال کرے بندوں میں سے کہ اے قرآن کریم تو بتا تجھے نازل کیا کس نے ہے، تجھے لے کر کون آیا ہے، تو قرآن اس کا جواب یوں دیتا ہے، فرمایا نزل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین لے کر آئے ہیں۔ نازل رب نے کیا ہے اور لے کر روح الامین آئے ہیں، اور میں لوح محفوظ کے اندر موجود تھی۔ پھر اس کتاب سے پوچھا جائے کہ دنیا میں جتنی کتابیں موجود ہیں ان تمام کتابوں کے لیے، انہیں پڑھنے کے لیے، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے کسی خاص پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس جائیں کتاب کو اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اے قرآن کریم تو بتا
کیا تیرے تلاوت کرنے کے لیے کوئی خاص قسم کا پروٹوکول ہے؟ تو جواب دیا ہاں، مجھے تلاوت کرنے سے پہلے ایک خاص قسم کا پروٹوکول ہے، میری شان ہے، میری عزت ہے، میری رفعت ہے، اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تلاوت کرنے سے پہلے ایک پروٹوکول کا اعلان کیا ہے۔ کہا وہ پروٹوکول کیا ہے؟ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، لوگوں مجھے تلاوت کرنے والوں مجھے بغیر وضو کے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے تمہیں وضو کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر قرآن سے اگر سوال کیا جائے کہ اے قرآن تو بتا تجھے کس رات کے اندر نازل کیا گیا، کس مہینہ کے اندر نازل کیا گیا، تو قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مجھ سے پوچھنے والوں میں کون سے مہینے میں آیا؟ جیسے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتا ہے، میں کب پیدا ہوا، کون سے مہینے میں پیدا ہوا، کون سے سال میں پیدا ہوا، قرآن کریم فرقان حمید بھی جواب دیتا ہے کہ لوگوں جیسے دنیا کی کتابیں پبلش ہونے کے دن پر ان کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے، اسی طریقے سے مجھ سے سوال کرنے والوں کہ میں کون سے مہینہ میں نازل ہوا، فرمایا میں رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ پھر پوچھا کون سی رات کے اندر تو آیا، اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی زبان سے یوں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر سوال کرنے والوں سے ان سوال کرنے والوں نے قرآن سے سوال کیا کہ اے قرآن تو بتا تو کس بندے پر نازل ہوا ہے، تو قرآن کریم آگے سے یوں جواب دیتا ہے بما نزل علی محمد، میں اس کائنات کے سردار سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہوں۔ پھر سوال کرنے والوں نے سوال کیا تو محمد مصطفیٰ کے دماغ پر نازل ہوا، محمد مصطفیٰ کے سینہ پر نازل ہوا، سرکار کے زبان پر نازل ہوا، تو سرکار کے جسم اطہر کے کون سے حصہ پر نازل ہوا؟ تو قرآن جواب جو دیتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، اے پیارے حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پر نازل فرمایا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل کیا ہے، نازل بہ الروح الامین، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو محبوب کبریا پر نازل فرمایا ہے، بیچ میں جبرائیل امین کا ذکر نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا، اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو قرآن کو جبرائیل امین کے توسط سے نازل کرتے ہیں، جبریل قرآن عرش محفوظ سے لیتے ہیں، عرش اولا سے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کر دیتے ہیں۔ ایک وحی کی یہ صورت ہے، اور دوسری وحی کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کبریا سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، اسے درمیان میں واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی وہ وحی نازل فرمائی، ہماری مرضی ہے جو مرضی نازل فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ڈائریکٹ نازل فرمایا۔ پھر سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا کہ دل پر ہی نازل کیوں فرمایا، دماغ پر نازل کیوں نہیں فرمایا؟ تو علماء نے اس بات کا جواب یوں دیا ہے، فرمایا کہ دل مرکز عرفان ہے، دل مرکز علم ہے، دل نور ہدایت ہے، دل کے اندر ہی علم و عرفان پایا جاتا ہے، اس دماغ کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ طور پر
پاگل ہو جائے، اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے، ذہنی توازن کے خراب ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے، وہ علم کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا وہ علم اس بندے کے دل سے آتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو محبوب کبریا کے دل پر نازل فرمایا ہے، دماغ پر نازل نہیں فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا یہ قرآن کریم فرقان حمید یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ نافع ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ شافع ہے۔ جب یہ ساری کوالٹیز اس قرآن کے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا ہوگا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کو جاری رکھنا ہوگا، قرآن کریم فرقان حمید کے معانی و مفاہیم کو سمجھنا ہوگا، ان کا ادراک کرنا ہوگا، اور قرآن کے مطالب و مفاہیم کو اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ جگہ دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ کن لوگوں میں شامل ہو جاؤں؟ فرما بردار بندوں میں۔ اللہ کہے یہ میرا فرما بردار بندہ ہے، یہ میرا اطاعت گزار بندہ ہے، یہ میرا کہا ماننے والا ہے، مجھ سے وفا کرنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ کیمیا بتایا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ 10 آیات فی لیلۃ، جس بندے نے ایک رات میں 10 آیتوں کو تلاوت کر لیا، چھوٹی چھوٹی 10 آیتیں، اس نے سورۃ الفلق کو پڑھ لیا سونے سے پہلے، اس نے سورۃ الناس کو سونے سے پہلے پڑھ لیا، اس نے سورہ اخلاص کو سونے سے پہلے پڑھ لیا، 10 آیتوں کو سونے سے پہلے تلاوت کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے کو غافلین لوگوں سے نکال کر اپنے اطاعت گزاروں میں شامل فرما لیتا ہے، بیدار دل لوگوں میں شامل فرما لیتا ہے، ایسے لوگوں میں اللہ شامل فرما لیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جس بندے نے 100 آیتوں کو تلاوت کر لیا سونے سے پہلے، یہ ہمارے جتنے سلف اور صالحین گزرے ہیں یہ ان کا معمول رہا ہے، جب بھی اپنے بستر پر جایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کو شروع کر دیا، قرآن پڑھتے جاتے، قرآن کریم فرقان حمید کی لذت کو محفوظ کرتے جاتے، سینے میں قرآن کو اتارتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو جاتے، نیند کے اندر چلے جاتے۔ فرمایا جس نے 10 آیتیں تلاوت کی اللہ اس بندے کو اپنے یاد کرنے والے بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور جس بندے نے 100 آیتوں کو تلاوت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اوپر برائی کو دیکھتا ہے، دنیا میں پھیلے ہوئے فتنے کو دیکھتا ہے، دنیا میں پھیلی ہوئی ہر سمت اس بے حیائی اور فحاشی کو دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا پر عذاب کو نازل فرما دے۔ کہا پھر نازل فرماتا کیوں نہیں؟ کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلاوت قرآن مجید کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا والوں پر رحم آ جاتا ہے۔ کہا میرے بندے، چھوٹے چھوٹے بندے، بچے، لڑکپن عمر والے، 5 سال والا بچہ، 10 سال والا بچہ، 15 سال والا بچہ تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے،
مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، جانتا ہے کہ قرآن ہے، چون کر سینے سے لگا رہا ہے۔ یہ سنت ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، جو بہت بڑے اور بڑے پیارے صحابی بنے، بہت بڑے سپاہ سالار تھے۔ حضرت اکرمہ آپ قرآن کریم کو اٹھایا کرتے، اس کو چوما کرتے اور سینے سے لگایا کرتے۔ ہم قرآن کو چومتے ہیں، ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم قرآن کو آنکھوں پر لگاتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہم کسی ایرے غیرے کی سنت پر عمل نہیں کرتے، ہم کسی ایرے غیرے کے کہے پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم سرکار کے صحابی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ فرمایا جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو رب تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے، کہتا ہے میرے بچے، میرے بندے، میرے بندوں کے بچے زمین پر بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے صدقہ سے دوسرے لوگوں پر بھی عذاب کو مؤخر فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید کرنے کا اگلا فائدہ یوں بتایا، کہا جس گھر کے اندر لوگ اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، یہ اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن مجید کرنے کی دلیل ہے۔ جو ہم گھروں میں تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، سارے لوگوں کے ہاتھ میں سپارے پکڑا دیے جاتے ہیں، سب اکٹھے ہو کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، سب اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث طیبہ سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر اللہ کے گھروں میں سے جس گھر کے اندر لوگ اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی سکینت کو نازل فرما دیتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت انہیں گھیرے میں بھی لے لیتی ہے، چاروں اطراف سے اللہ کے نوری فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، اللہ کی رحمت کے گھیرے میں چلا جائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، مامون ہو گیا۔ اس وجہ سے فرمایا گیا لوگوں خود بھی قرآن پڑھو، گھروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھو، بیوی کو حکم دو، بچوں کو حکم دو، بیٹیوں کو حکم دو۔ جب والدین خود بیٹھ کر گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ گھر بقعۂ نور بن جائے گا، وہ گھر اللہ کی رحمت کے نزول کی آماد کا بن جائے گا، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس جگہ پر اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اگلی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں مشغول لوگوں کے لیے بھی ایک فضیلت کا اعلان فرمایا۔ کہا وہ لوگ جو ہمیشہ قرآن میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور انہیں وقت نہیں ملتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائی مانگ لیں، صبح بھی قرآن کی تلاوت، شام کو بھی قرآن کی تلاوت، دوپہر کو بھی تلاوت قرآن مجید، رات کو بھی تلاوت قرآن مجید، نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت، تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت، گھر کے اندر ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت، اور ہر وقت دکان پر بازار میں قرآن کو اپنی زبان پر گنگناتے رہنا۔ اس بندے کو اتنا وقت نہیں مل سکا کہ اللہ سے دعائی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی شے کو طلب ہی کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن کے اندر مشغول ہو گیا اور اسے اللہ سے سوال کرنے کا یاد ہی نہ رہا، اللہ سے مانگنے کا یاد ہی نہ رہا، سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، مانگنے والوں سے بھی اللہ اسے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، کہا یقول الجاہر بالقرآن، وہ بندہ جو قرآن کریم کو بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے، کالجاہر بالصدقہ، اس کی مثال ایسے ہے جو سارے لوگوں کے سامنے لوگوں میں صدقہ کر رہا ہے، لوگوں میں خیرات کر رہا ہے، لوگوں میں پیسے بانٹ رہا ہے، لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے صدقہ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ بندہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کو آہستہ آواز سے کرتا ہے، بالکل سرن کرتا ہے، فرمایا وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ، اور جو قرآن کی تلاوت کو آہستہ کرتا ہے، کَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ چھپا کر صدقہ کرتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں، دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں۔ تو اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت آہستہ آواز سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آہستہ اور خفیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ ظاہراً اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام لوگوں کے سامنے جہری طور پر لوگوں میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔